الہاکم التکاثر، غافل رکھا تمہیں، ہلاک کر دیا تمہیں زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، یعنی مرتے دم تک مال 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 مال، اینڈ کوئی نہیں ہے جب تک کہ قبر کی مٹی میں نہ جا کے مل جاؤ۔ کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں تم جلد ہی جان جاؤ گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم سے کہتے ہیں ہاں ہاں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں تم یقینی طور پر جان جاؤ گے۔ یقین تو اسی وقت آنا ہے جب چیز سامنے آ جائے گی۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم دیکھ کر رہو گے دوزخ کی آگ کو، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، اس کے بعد تمہیں دوزخ کی جو آگ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے یقین آ جائے گا، لیکن اس میں فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن پھر تم سے اللہ تعالیٰ ہر اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا جو اس نے دنیا میں تمہیں وہ نعمت دی تھی۔ آنکھ، کان، عقل، یہ ساری چیزیں دی تھی، ان کو یوٹیلائز کر کے اللہ کی اطاعت کیوں نہیں اختیار کی؟ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قیامت مضمر ہے جی صورت کے اندر۔ اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے شہدائے احد کے قبرستان میں جا کے ان کی قبروں کے اوپر جنازہ دوبارہ پڑھا۔ 8 سال کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا اور 11 ہجری میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے وہاں پہ خطبہ دیا۔ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں خطبہ ڈالا بھی ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قبرستان میں خطبہ دیا عبرت کے لیے کہ مرنے کے بعد سب نے ادھر ہی آنا ہے، چونکہ آپ بھی دنیا سے جا رہے تھے، آپ کو اللہ نے بتا دیا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے آخری دفعہ رسول اللہ کو ممبر پہ اسی دن دیکھا تھا، اس کے بعد میں نے حضور کو ممبر پہ چڑھے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ فرمایا لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا حوض کوثر یہیں پہ دکھا دیا ہے، اس وقت میرا ممبر میرے حوض کوثر پہ لگا ہے، میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی میں آگے جانے والا ہوں، تم میرے بعد میرے پیچھے آؤ گے۔ ظاہر ہے نبی علیہ السلام نے ایک دعوت کھڑی کی تھی، اتنی محنت سے اپنی ایک ٹیم تیار کی تھی، اب دنیا تو ظاہر ہر بندے نے چھوڑ کے جانا ہے، تو آپ کو یہ ٹینشن بھی تھی کہ میں جو پیچھے لوگ چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو آخری درجے تک وصیت کر جاؤں کہ میرے بعد تمہیں خطرہ کن کن چیزوں سے۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنے بعد تم سے یہ ڈر نہیں کہ تم دوبارہ سے بت پرستی میں مبتلا ہو جاؤ، شرک کرنے لگ پڑو، یہ تو مجھے کانفیڈنس ہے کہ تم، یعنی اپنے صحابہ کے بارے میں آپ کو ایک گارنٹی تھی، تربیت یافتہ جو لوگ تھے، کہ یہ شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے، البتہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور دنیا کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے تو اپنی وفات تک فقر ہی دیکھا تھا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی، بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کوئی پکانے کے لیے چیز نہیں ہوتی تھی، 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، ایک کھجور اور دوسرا پانی، اور کھجوریں بھی کوئی ٹن و ٹن نہیں، 2 کھجوریں اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح کے وقت، اور 2 کھجوریں اور 1 پانی کا پیالہ میٹھا شام کے وقت، کیونکہ میٹھا پانی وہاں پہ ایشو تھا ریگستان میں۔ آج بھی آپ ذرا ریگستانی علاقوں میں چلے جائیں تو کتنے کلومیٹرز پیدل سفر کر کے، وہاں کی تو زندگی میں ایشو ہی یہی ہے کہ پانی بھر کے لانا ہے 8 کلومیٹر سے، اور آپ نے آٹا جو چکی میں پیس کے بس روٹی پکانی، یہ ٹوٹل لوگوں کی زندگی ہے۔ یہ جو آپ یاشیاں جو نیٹ پہ یوٹیوب پہ بیٹھے رہتے ہیں اور فیس بک پہ، یہ تو وہاں کے مسئلے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہاں کے تو مسئلے ہی کچھ اور ہیں۔ تو اس زمانے میں نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ یعنی آپ علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کا گزارا کالی چیزوں پہ ہوتا تھا۔ اب ظاہر نبی علیہ السلام کو ٹینشن تو تھی کہ میرے بعد جب دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں گے، تو مسلم شریف کے آگے الفاظ ہیں اس شہدائے احد والے قبرستان میں جو خطبے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، حتیٰ کہ تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح تم سے اگلی امتیں برباد کر دی گئی، اور وہی ہوا ہے، آپ دیکھ لیں۔ اور بخاری اور مسلم
دونوں میں ایک حدیث موجود ہے متفقن علیہ کہ نبی علیہ السلام نے یہی سورت پوری تلاوت کی، پوری سورت پڑھنے کے بعد کہا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، یہی کہتے کہتے مر جاتا ہے۔ حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا کپڑے، یا آخرت میں اللہ کے لیے بھیج کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے سٹور کر لیا، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یہ تمہارا مال ہے، باقی تو تیرے وارثوں کا مال ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، ایک ہی ساتھ جاتا ہے، 2 باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال یہ قبر سے باہر رہ جاتے ہیں، اور اس کے اعمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہو نا تو وہ کہے گا تیسری بھی آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔